گوڑیا دی مار نال پٹا ہویا جادو لال گوڑیا دی مار نال پٹا ہویا جادو لال ساڈی نجات رہی پور بہائی جاتا ساڈی نجات رہی پور بہائی جاتا ویکھو سلیب یسوع موڑے تے چائی جاتا ویکھو سلیب یسوع موڑے تے چائی جاتا۔ مسیح میں سب بہن بھائیوں کو میری طرف سے سلام۔ اور آج کا کلام کرنے سے پہلے میں چھوٹی سی دعا کرنا چاہتی ہوں۔ آئے عزیزو اپنے سروں کو جھکائیں، قدوس جلالی آسمانی باپ تیرا شکر، تیری تعریف، تم چھی، تیری ستائش ہو خداوند۔ اے خداوند تو مجھے لے اور مجھے استعمال کر۔ دیکھ خداوند میں تو ادنا سی تیری چھوٹی سی خادمہ ہوں خداوند، میں اس لائق نہ تھی، تو نے مجھے اس لائق سمجھا خداوند۔ سارا عزت، سارا جلال، ساری شہرت، سارا میں تجھے دیتی ہوں۔ میں گھٹوں اور تو مجھ میں بڑھنا، اور خداوند مجھے لفظوں کی ترتیب عنایت کرنا، اپنا مکاشفہ مجھ پر کھولنا۔ تیرا شکر ہو، یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتی ہوں، آمین۔ میرے عزیزو، جیسا کہ یہ پہلا کلمہ میرے اور آپ کے مسیحا نے صلیب پر بولا، معافی کا پہلا کلمہ، معافی کا، لوکا 23 باب 34 آیت۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ خدا کے لوگوں، یسوع مسیح کی صلیب تو شروع ہی سے طے شدہ تھی، کیونکہ ابلیس کے بنائے ہوئے گہرے کھڈوں سے نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع بیشتر ہی خدا کا ذبح کیا ہوا برا ہے۔ اس کی قربانی سے انسان کے گناہ دھل جا سکتے تھے۔ وہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا تھا، جس طرح باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے اور ان کی ساری غلطیوں کو بھول کر معاف کر دیتا ہے، اسی طرح یسوع مسیح نے بھی سب دکھ سہ لیے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے صلیب کو برداشت کرنا ہے۔ صلیب پر بیان کیے گئے کلمات میں سے یہ پہلا کلمہ ہے جسے ہم معافی کا کلمہ کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے اور آپ کے خدا نے جس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا، آج کے دن ہم اس کی یاد میں یہ کلمہ بولتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، جیسے اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا، اسی طرح ہمیں بھی ایک دوسرے کو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خدا کا فرمان ہے۔ دیکھیں، اس کے تو کوئی گناہ بھی نہیں تھے، وہ سارے گناہ جو اس نے صلیب پر سہے، اسے تنگ گلیاں میں گھسیٹا گیا، ہماری خاطر اسے لان تان کی گئی، ہماری خاطر اسے کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ہماری خاطر اس کے ہاتھوں اور پاؤں پہ کیل ٹھونکے گئے۔ دیکھو، اس نے ہماری خاطر یہ سب کچھ برداشت کیا۔ آج ہم یہ تصور کریں، کوئی کسی کے لیے ایسا نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے یسوع مسیح نے ایسا کیا۔ اور اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ اتنے زیادہ دکھ ہے، میں کیسے سہوں گا، اس نے ذرا بھی اف نہیں کیا۔ دیکھو میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ اس نے کتنی بڑی ہمارے لیے قربانی دی ہے۔ ہم سنانے کی حد تک نہیں، بلکہ ہمیں یہ دل سے سمجھنا چاہیے کہ اس وقت یہ گھڑی کیسی ہوگی، اور وہ کیا اس کو کتنی درد ہوتی ہوگی جب اس کے ہاتھوں اور پاؤں پہ کیل ٹھونکے گئے تھے، اور اسے تنگ گلیوں میں گھسیٹا گیا ہوگا، اس کے منہ پر تھوکا گیا ہوگا، اور اسے لان تان کی گئی ہوگی، اور وہ سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے، اور اس نے خداوند نے اپنا اکلوتا بیٹا، جو ایک اکلوتا بیٹا تھا، اگر کسی کا ایک ہی بیٹا ہو تو وہ بھی قربان ہو جائے تو اس ماں پہ
اور یا اس کا جو باپ ہے اس پہ کیا گزرتی ہے، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا، اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، ہماری خاطر وہ موا، ہماری خاطر اس نے دکھ سہے اور اس نے ذرا اف نہ کیا۔ دیکھیں آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اس کی یاد میں، یہ جب ہم اس کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں تو ہم، اگر کوئی میرا بہن یا بھائی کسی سے ناراض ہو اور وہ یا اس دنیا سے چلا جائے تو ہمیں اس کی یاد آتی ہے، اور کوئی غلطی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ یہ غلطی کی ہے، اگر مجھ سے معاف کر دیتا تو اچھا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم زندہ اس دنیا میں ہوتے ہیں تب ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی برداشت کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ خدا کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے، کیونکہ وہی معافی دینے والا خدا ہے۔ میرے عزیزو، بہن بھائیوں، یہ ہماری خاطر اس نے جو دکھ سہے تھے یہ بہت مشکل تھے۔ اس کا جو اپنا تھا، اس کا شاگرد یہودا اسکریوتی، اسی نے ہی اس کو دھوکہ دے دیا، آخر میں اس کو پکڑوا دیا، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ سہنا پڑا۔ اور دیکھیں میرے عزیزو، آج ہم بھی اسے، جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں یا کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو آج بھی ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ دکھ دیتے ہیں، سلیب دیتے ہیں اسے، اور پھر بھی وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے، اور وہ معاف کرنے کی کیا کرتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے، اگر وہ الہی باپ ہو کر ہمیں معاف کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تو انسان ہیں، اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کاراگری ہے، اس کے برتن ہیں جو مٹی سے بنے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم ایسے وقت کو یاد کر رہے ہیں جو بہت پہلے گزر چکا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں اپنے خداوند کے لیے بولوں، جو میں اس کے لیے کہوں، کیونکہ اس نے اتنے دکھ سہے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم کوئی بڑی غلطی بھی کر دیں تو وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم تو ایسے ہیں کہ اگر ہمیں کسی نے ایک تھپڑ مارا تو ہم کہتے ہیں کہ میں اس کو 2 تھپڑ ماروں گا تو میں پھر پیچھے ہوں گا۔ لیکن میرے عزیز بہن بھائیوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں، بلکہ ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ دیکھیں میرے عزیزوں، اگر آج آپ اپنے کسی عزیز سے، اپنے بھائی سے یا بہن سے ناراض ہیں تو ساری ناراضگیوں کو دور کر دیں۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ ایک پانی کا بلبلہ ہے جو پل میں ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میرے عزیز بہن بھائیوں، ہمیں آج ضرورت ہے معافی کی، آج ہمیں ضرورت ہے اس کے قریب آنے کی، آج ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو ہم چھو لیں اور اسے پالیں، اور اس کی ساری سکھائی ہوئی باتوں کو ہم آج سیکھ لیں، کیونکہ آج وقت ہے میرے عزیزوں، وقت بہت قریب ہے۔ پیارے خداوند نے ہماری خاطر اتنے دکھ سہے، اتنی بڑی قربانی دی، کوئی کسی کے لیے اتنی قربانی نہیں دے سکتا، اور کوئی کسی کے لیے جان نہیں دے سکتا۔ میرے عزیزوں، جب اس کا خون کا ایک ایک قطرہ بہا تو جتنی دنیا ہے وہ قطرہ اس دنیا کو ظاہر کرتا ہے۔ جتنے قطرے بھی اس نے بہائے وہ ہم سبوں کے لیے بہے۔ دیکھو میرے عزیزوں، اس نے کتنے دکھ سہے، ہمارے گناہ تھے، ہماری ہی غلطیاں تھی، اور ہم ہی گناہ کرتے تھے جو اس نے اپنے اوپر لے لیے، اور پھر بھی ہمیں باپ سے کہہ کر معافی دلوا دی۔ میرے عزیزوں، آج ہمیں خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس سے معافی مانگیں، تاکہ ہمارے بھی گناہ کیا کیے جائیں؟ معاف کیے جائیں۔ یسوع مسیح کو بار بار بے عزت کیا گیا،
सबसे बढ़कर था ये था कि एक शख्स जिसका नाम बराबा था, लोगों ने बराबा को छुड़वाना पसंद किया और यीशु को जिंदगी का मालिक था, उसे मौत के मुंह में डालने की कोशिश की। हालांकि बराबा एक डाकू और गुनाहगार आदमी था, लेकिन फिर भी प्यारे मसीहा को उससे ज्यादा बेइज्जत किया गया। पिलातूस की कचहरी के अंदर मेरे मसीहा को सलीब देने पर जोर दिया गया। यहूदी यीशु को खत्म करने के लिए जोर जोर से चीख रहे थे। जब बादशाह ने देखा कि इसके पास कोई रास्ता नहीं, तो यीशु को सलीब देने का हुक्म जारी कर दिया, उसे सिपाहियों के हवाले कर दिया। सिपाहियों ने यीशु मसीह को बांधकर एक कम 40 कोड़े मारे। कहने को तो 39 कोड़े थे, लेकिन यीशु की कमर पर 117 लंबे निशानात पड़े थे। एक शख्स की कमर पर 117 लंबे निशान लगे तो कोई भी जगह ऐसी नहीं रही जो जख्म से बची हो। मेरे अजीजों, वो वक्त जब उसको इतने ज्यादा कोड़े लगे होंगे तो वो कैसे सांस लेता होगा, कैसे वो सलीब पर बाप को कहता होगा। लेकिन बाप ने कहा कि ये सब सहना है, किन के लिए? हमारे लिए, क्योंकि हमारा कफारा देना था, हमें माफी दिलवानी थी। मेरे अजीजों, एक खादम था जिसने माफी पे कलमा देना था, तो वो बड़ी कोशिश करता था कि मैं माफी का कलमा कैसे दूं। लेकिन उसको रात को वो जब सोया तो खुदा ने उसको बताया कि जब तू कलमा दे तो जब सुबह हो तो सबसे पहले जो तेरे सामने आए उससे तूने क्या करना है? माफ करना है। तो मेरे अजीजों, जब वो शख्स सुबह उठा तो बाहर आया तो सबसे पहले उसके सामने वो शख्स आया कि जो माफी के लायक नहीं था। उसने एक ऐसा काम किया था जो माफ करना नहीं चाहता, कर भी नहीं सकता था। लेकिन वो कौन शख्स था? उसकी एक ही बहन थी, इकलौती बहन थी, जिसका वो शौहर था और उसके शौहर ने उसे कत्ल कर दिया था और उसने उसको माफ करना था। लेकिन इतनी बड़ी बात हो तो माफ कर सकता इंसान? कभी भी नहीं। लेकिन उसने उसको गले से लगा लिया और उसने कहा कि भाई, मैं आज से तुझे माफ करता हूँ, क्योंकि मेरे मसीहा ने, मेरे खुदा ने ये कहा है कि तू माफ कर दे। और अगर हम किसी को माफ करते हैं तो खुदा भी फिर हमें क्या करता है? माफ कर देता है। इसी तरह मैं और आप, हम सब को ये चाहिए कि हम सब एक दूसरे को माफ करें और एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को गले से लगाएं और खुदावंद का शुक्र अदा करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज का कलमा बायस से बरकत हो।